پوری زندگی افو درگزر، آپ نے کبھی بھی انتقام کی پالیسی کو نہیں اپنایا کہ آپ کے دربار میں کوئی آیا، حتیٰ کہ آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء کا قاتل وحشی بن حرب بھی جب آپ کے دربار میں آتا ہے اور معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو یک لخت آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ سوچیے صحابہ کا کیا طریقہ، نبی کا کیا طریقہ ہے کہ اپنے قاتلوں کو معاف کر رہے ہیں، اپنے قاتلوں کو، اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی کے قاتلوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے اور اسے معاف کر دے رہے۔ آج ہمارا اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ کیا رویہ ہے ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ سگے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے کہ بہن نے اگر اپنی بیٹی کے رشتے طے کرتے وقت بڑے بھائی سے مشورہ نہیں کیا تو بڑا بھائی ناراض ہو گیا، اب رشتہ داری ختم، اب قطع تعلقی، اب گفتگو بند، میں کچھ نہیں لگتا۔ یا بھائی نے اگر بھائی کو ولیمے میں نہیں بلایا تو ناراض ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مدینہ میں سب کے سارے مسلمانوں کے سب سے محبوب نبی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مدینہ میں شادی کرتے ہیں اور نبی کو خبر تک نہیں دیتے کہ میں شادی کر رہا ہوں۔ کیا نبی سے محبوب آپ اپنے بھائی کے لیے ہیں؟ نہیں، آپ کے بھائی کے لیے نبی محبوب ہے، آپ کا نمبر بعد میں۔ لیکن بھائی ناراض ہو جاتا ہے، بہن ناراض ہو جاتی ہے، رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کو پوچھا ہی نہیں، دعوت ہی نہیں دیا، یا آخری لمحے اگر اطلاع دی گئی ہم کو اب بتلا رہے ہیں، ہم نہیں جانے والے۔ اور گاؤں دیہات میں چلے جاؤ تو 40 سال کے ایک فٹ زمین، ایک انچ زمین کے لیے مقدمات چل رہے ہیں، ایک نسل ختم ہو کے دوسری نسل مقدمے لڑ رہی ہے کہ ہم لڑیں گے۔ یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے۔ اور یہاں صحابہ اور نبی کو دیکھیے جنہوں نے قتل کیا، کتنوں کو قتل کیا، ان کو معاف کر دیں، جاؤ آزاد ہو تم سب، کوئی باس پرس نہیں، کوئی چیز نہیں۔ یہ سچویشن تھی۔ اکرمہ بن ابی جہل کے لیے امان نامہ لکھتے ہیں، ان کی بیوی جاتی ہیں یمن سے یا بحرین سے، ان کو لے کر آتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ وہ آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کے بڑے جرنیل صحابہ ثابت ہوتے ہیں، بڑے بڑے فتوحات انہوں نے کی، ان کی تاریخ، ان کی سیرت پڑھنے لائق ہے۔ آپ دیکھیے ایک جنگ سے، غزوہ ذات الرقاع سے لوٹ رہے ہیں اللہ کے رسول، آرام کرنے کے لیے صحابہ تتر بتر ہو گئے، جہاں جس کو جگہ ملی پیڑوں کے نیچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے لیٹتے ہیں اور اپنی تلوار اس پیڑ پر لٹکا دیتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، آپ کی تلوار اتار لیتا، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، کہتا ہے کہ آپ کو کون بچائے گا؟ کہتے ہیں اللہ۔ اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، آپ اٹھاتے اور کہتے ہیں تجھے کون بچائے گا؟ ایک لمحہ پہلے جو شخص آپ کو قتل کرنے کے لیے ننگی تلوار آپ پر تانے کھڑا تھا، آپ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں، جا۔ سوچئے ایسا دل گردہ، ایسا جگر کس کے پاس ہو سکتا ہے؟